بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم روزے کے پر بات کریں گے کہ آیا ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوا، یہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان اور پاک نبی کے مرید ہونے کے ناطے، دین اسلام کے پیروکار ہونے کے ناطے یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا دعا، روزہ، زکوٰۃ، حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ہمیں اب سب سے پہلے ہمارے اپنا جو کمائی ہے جس سے ہم یہ مذہبی فرائض ادا کرتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور دوسرے مذہبی فرائض، اس میں استعمال ہونے والے رقم رزق حلال ہے یا نہیں، یہ پہلا بنیاد، کیونکہ قانون قدرت میں رزق حلال کی قبولیت۔ اگر ایک آدمی ناجائز پیسوں سے حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، دوسرے مذہبی فرائض میں استعمال کرتا ہے، جو خدا کے نظر میں بھی، دین اسلام کے نظر میں بھی اگر وہ پیسہ جائز نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی کرے، چاہے کسی بھی مولوی سے فتویٰ لے۔ سب سے اہم چیز رزق حلال، کیونکہ خدا کا قانون ہے کہ رائے رائے کا حساب لیا جائے گا، اور قانون قدرت میں رائے رائے کا حساب کا جو ذکر کرتا ہے وہ اٹل ہے اور فیصلہ۔ اس میں رزق حلال اور جو آپ کو کمائی ہے، جو آپ نے کمایا ہے رزق حلال سے، اسی کو ہی قبولیت حاصل ہے۔ آپ نے غلط طریقے سے چاہے جو بھی کمایا ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ پیسے آپ نے جہاں بھی لگایا ہے وہ قابل قبول خدا کے نظر میں نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عبادت کا پہلا بنیاد ہے جو آپ کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، ایمانداری پیدا کرتا ہے، خوف خدا پیدا کرتا ہے، نسل انسانیت کا سوچ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، ہر انسان کے لیے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، ہر انسان کو اپنے جیسا انسان سمجھنے کا تصور پیدا، لیکن رزق حرام کبھی نہیں کرتا۔ وہ روب، دبدبا، انا پرستی، حسد، کینہ پروری پیدا کرتا ہے، آپ دنیا کے جاہ و جلال میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان میں تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے قانون و قدرت میں رزق حلال کی اہمیت ہے۔ اب ہم آتے روزے کی طرف۔ روزہ دراصل آپ کا نامہ اعمال ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کو آپ جب بوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے روزہ اس طرح ایک بیج کی طرح ہے، اس کو آپ نے مٹی میں ڈال دیا، وہاں سے وہ درخت نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس سے پھول کھلتے ہیں، پھر وہ بیج بنتا ہے، وہ بیج سے پھر دوبارہ کئی ہزار درخت نکلتا ہے۔ اسی طرح آپ کا روزہ آپ کا اندر دین حق کا ایک جو جلوہ ہے اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، دین حق کے شمع کو جلا دیتا ہے، آپ کے اندر وہ شمع روشن ہو جاتی ہے، اور پھر وہی روشنی دنیا کے لیے آپ کے زبان سے، آپ کے سوچ سے، آپ کے کردار سے وہ پھول بنتا ہے، وہی پھول آگے بیج بن کے آپ کے لیے رحمتوں کا دروازے پیدا کر دیتا ہے، اور آپ کے اس بیج نے ہزاروں انسانوں کو اپنے اندر آپ کے سوچ کے مطابق، نئے سوچ کے ساتھ، نئے امنگوں کے ساتھ، نیا قانون و قدرت کے تقاضوں کے ساتھ بنے ہوئے انسان کے خدمت کے لیے آگے آتے ہیں۔ روزہ انسان کے اندر بھوک کا احساس دلاتا ہے، غربت کا احساس دلاتا ہے، غریبی کا احساس دلاتا ہے، جس سے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتی ہے کہ بھوک، غربت ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز پہ حاوی ہوئی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس دور میں انسان کا پیٹ، اگر پیٹ میں ہے تو اس کا دین، ایمان سب کچھ صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ احساس پہلے دلاتا۔ اس کے بعد آپ کے روح کے لیے جس طرح ظاہری روزے سے آپ نے آپ کو دنیا کا غلط علائشوں سے صاف رکھنا چاہتے ہو، اس طرح آپ کا روح کے اندر جس 30 دن کے روزے میں آپ عبادت کرتے ہو، چاہے فرضی عبادت کرتے ہو، نفلی عبادت کرتے ہو، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اس سے آہستہ آہستہ آپ کے روح کے اندر کا جو غلاظت ہے وہ صاف ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے روح کو پاک ہونے کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ وہ آپ کا روح کی ایک مثال ایسی ہے کہ آپ کہوہ چائے کسی پیالی میں لو، اس میں صاف پانی ڈالتے رہو۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے جس طرح وہ کہوہ چائے کے اندر صاف پانی ڈالنے سے وہ پانی پورا سفید ہو جاتا ہے، جس طرح عبادت آہستہ آہستہ آپ کے دل سے کدورت ختم کرتی ہے، آپ کے دل و دماغ پر روشنی کا نور پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، نور کی روشنی آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا اندر سے جو غلط چیزیں ہیں، غلط سوچ ہے، غلط نظریات ہے، وہ ختم ہو کے دین نبی کے حکم کے تعمیل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب دین نبی کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے تو قانون قدرت کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب قانون قدرت کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے تو آپ دروازے الہی آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ رزق حلال اگر آپ کا ہے تو آپ کا روزہ قبول ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ شکریہ۔